آیت میں نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ والوالداتو اور مائیں یرضینہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین مکمل، یعنی یہ مدت دی گئی ہے جس میں کہ ماؤں کو اپنی اولاد کو دودھ پلانا ہے۔ لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ کرے ان یتم رضاعتا کہ وہ پوری کرے بچے کے دودھ پلانے کی مدت کو، یعنی جو اپنی اولاد کی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہیں ان کے لیے 2 سال کی مدت ہے کہ وہ 2 سال میں پورا مدت کو پورا کریں اور دودھ پلائیں۔ وعلی المولودی اور جس کا بیٹا ہے رزقہن اس پر ہے ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو اس آیت میں دیکھتے ہیں ریڈ کلر کے 2 ورڈز ہیں، حولین 2 سال اور کسوتہن لباس، اور اس کے بعد ہے یرضینہ رضاعت، رضائی ماں اور رضائی بھائی، کاملین کامل تکمیل اور مکمل، یتمہ تمام، اتمام تمت بالخیر اتمام حجت۔ اچھا اب اس میں یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ماؤں کے لیے ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، ان کے لیے جو کہ رضاعت کی عمر کو مکمل کرنا چاہیں، جن کا ارادہ ہو، یعنی اس سے کم اس سے پہلے بھی اگر وہ دودھ چھڑانا چاہتی ہیں تو انہیں اختیار دیا گیا ہے۔ اور جس کا بیٹا اس پر ہے اس کا کھانا، یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر میاں بیوی نے کسی قسم کی کوئی علادگی ہو گئی ہے تو عورت جو دودھ پلا رہی ہے بچے کو، تو اس کے جو اس بچے کا باپ ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اس عورت کے کھانے پینے کا اور اس کے لباس کا بھی انتظام کرے اچھے طریقے کے مطابق۔ اگلا صفحہ دیکھیں گے وہ ہمارا علامات والا اور بلاکس والا ہے، آگے چلیں گے۔ لا تکلف نفسا نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو الا وسعہا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، یعنی کہ کسی انسان کو تکلیف نہ دی جائے اس کی جان کے مطابق۔ لا تضار والدۃ نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو بولدیہ اس کے بیٹے کے سبب سے، ولا مولودن اور نہ جس کا بیٹا ہو لہو اسے بولدیہ اس کے بیٹے کے سبب، ولا الوارثی اور وارث بھی مثلو اسی طرح، ذالک کا نان و نفقہ ہے، فإن ارادہ پھر اگر دونوں ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان تراضین باہم رضامندی سے، وتشاورا اور مشورے سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، وإن اردتم اور اگر وہ ارادہ کر لیں ان تسترضعوا کہ وہ دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تم پر جب تم دے دو، فلا جناح علیکم اذا سلمتم جب تم دے دو، فآتیتم بالمعروف جو تم نے دینا طے کیا دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ۔ میننگز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ تکلف تکلیف، تکلف مکلف، نفس نفس، نفسا نفسی تزکیہ نفس، وسعہا وسعت وسیع، تضار ضرر مضر صحت ضرر رساں، مولود والد تولد تولید، علیحدہ علی الاعلان علی العموم، الوارثی وارث ورثہ اور وراثت، اور موروثی ارادہ ارادہ مراد اور مرادیں، ترازن راضی رضا الہی اور مرضی۔ یہ لفظ ایسے وہ ہیں جو کہ ہم ان سے ملتے جلتے بولتے ہیں۔ تشاور مشورہ، مجلس مشاورت اور مشیر، تسترضع رضاعت رضائی ماں اور رضائی بھائی، بالمعروف عرف عام معروف، اور معرفت اور تعارف، اتقوا تقوی اور متقی، علم علم عالم معلوم اور تعلیم۔ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کسی جان کو تکلیف نہ دی جائے یعنی جتنی وہ سہ سکتا ہے اس کو اتنی تکلیف دی جائے، نہ نقصان پہنچائے ماں کو اس کے بیٹے کے سبب اور نہ جس کا بیٹا ہو۔ یہاں پہ یہ بات طے ہو رہی ہے کہ کسی ماں کو جہاں پہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال خاوند پیش نہ کریٹ کر دیں کہ وہ بچے کو ماں سے علیحدہ کر دیں اور ماں کے احساسات کا احساس نہ کریں اور ظلم کریں معصوم بچے سے، ماں بھی چھین لیں، ماں کی ممتا بھی چھین لیں، اور ماں کے دل سے بھی ظاہر ہے اس سے بچے کو دور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہر نفس کو اس کے مطابق اس کے دی جائے، تو اولاد جو ہے وہ بچپن میں ماں کی ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور دودھ پلانے والی ماں تو ظاہر ہے ماں اور بچے دونوں کے لیے ایک دوسرے کا ہونا لازم و ملزوم ہے، تو بچے کو اس سے جدا نہ کیا جائے۔ ہاں اور بات یعنی کہ اس عورت کے لباس کا اور کھانے پینے کا انتظام مرد کے ذمے ہے، اور آگے نہ جس کا بیٹا ہو باپ کو اس کے بیٹے کے سبب۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ ماں بھی اس کو بلیک میل نہ کرے اپنے گزشتہ شوہر کو کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اب وہ ناجائز خواہشات کہے کہ یہ میری پوری کر دیں، ایک لمٹ کی حد تک، یعنی جتنا وہ برداشت کر سکے اس سے زیادہ وہ بھی اس سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، یعنی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرنا۔ اور وارث پر بھی اسی طرح نان و نفقہ ہے، بس اگر دونوں ارادہ کر لیں۔ ہاں جی، اور وارث پر بھی اسی طرح، یعنی کہ
وہ جو خرچ اس کا حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے۔ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، یعنی وہ دونوں باہم مشورے سے دودھ چھڑوانے کا ارادہ کر لیں، باہم رضامندی سے اور مشورے سے، یعنی اس مدت سے پہلے بھی اگر وہ باہم رضامندی سے مشورہ کر لیتے ہیں اور مشورے سے کر لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر۔ پھر آگے، اور اگر تم ارادہ کر لو دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، یعنی اگر تم یہ ارادہ کر لیتے کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ دوسری عورتوں سے، جیسے کہ عرب میں رواج تھا کہ دائی آیا کرتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی پالنے کے لیے اور دودھ پلاتی تھی، تو بھی کوئی گناہ نہیں تم پر، تم دے دو جو تم نے طے کیا، یعنی جو تم نے ان کے ساتھ طے کیا ہے وہ ان کو دستور کے مطابق، یعنی جو اس وقت رواج ہے اس کے مطابق اچھے طریقے سے ان کو دے دو۔ اللہ سے ڈرو اور بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ آگے آیت مکمل ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اس صفحے پہ ہم عربک کے ورڈز دیکھ لیں، 3 ہیں۔ فسالن دودھ چھڑانے کا، سلم تم دے دو، آتے تم نے جو دینا تھا۔ تو یہاں تک ہمیں سمجھ آ گئی۔ آگے اگلے پیج پہ چلتے ہیں جو کہ ہمارا علامات والا اور بلاکس والے میننگز والا پیج ہے، اس کو نوٹ کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ یہاں پہ ہماری آیت اور آج کا سبق مکمل ہوگا۔ بما تعملون بصیر، اور اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ تعملون عمل، اعمال، معمول اور تعمیل، بصیر بصیر، بصارت اور مبصرین، یعنی جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام احکامات کو سمجھنے والا، ان پر عمل کرنے والا بنائے اور اس قرآن پاک کو ہمارے لیے بخشش کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔